کہا گیا ہے پائی جاتی ہیں، ہم آج وہ بیان کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ خواہش ایک بیماری ہے، خواہ اللہ ہی کی کیوں نہ ہو۔ خواہش کا مقام دل ہے، اس لیے جس دل میں خواہش پائی جائے وہ بیمار ہے، اور بیمار کو کسی جگہ لے جاؤ آرام نہیں آتا۔ بس دل کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ دل جس خواہش کا طالب ہو وہ اسے دی جائے تو اسے آرام آ جاتا ہے، اور جس چیز کی دل میں خواہش ہے وہی آدمی کا معبود ہے۔ بس ما سوا اللہ کل معبود فانی ہے، اس واسطے ما سوا اللہ پرستش غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ اگر تیرے دل نے فانی معبود کے ساتھ تسلی پائی ہے تو وہ ایک دن تیرے سے ضرور جدا ہوگا۔ جب وہ تجھ سے جدا ہوگا تو تیرے دل میں فراق پیدا ہوگا اور تو روئے گا اور تڑپے گا۔ بس وہی فراق تیرے لیے دوزخ بن جائے گا۔ بس عقل مندی اسی کا نام ہے کہ فانی معبودوں سے بیزار ہو کر سچے معبود کی طرف رخ کیا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ نہ سمجھ کہ پتھر کے بت کی پرستش حرام ہے، بلکہ خواہش کے بت کی بھی پرستش حرام ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ صاد آیات نمبر 26۔ ترجمہ: نفسانی خواہش کی پیروی مت کرو، وہ خدا کے راستے میں تمہیں بھٹکا دے گی۔ بس واصل اللہ کے سوا کوئی تندرست نہیں، اور بیمار کو کسی جگہ لے جاؤ آرام نہیں آتا، خواہ محل میں خواہ باغ میں۔ بس جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ دیکھو، جو حق کی کلام نہیں سنتا وہ بہرا ہے، جو یقین نہیں رکھتا حق پہ، اور جو آنکھ حق کو نہیں دیکھتی وہ اندھی ہے، اور جو حق کی طرف نہیں جاتا وہ لنگڑا ہے، اور جو حق کا کلام نہیں کرتا وہ گونگا ہے، اور جو حق کی طرف سے غافل ہے وہ مردہ ہے، اور جو حق کا کوئی کام کاج نہیں کرتا وہ کوڑا ہے۔ یہ پیٹ سے ہی بیماریاں لے کر آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی بیماریوں کے حکیم تھے، اور یہ بیماریاں ان کے ہاتھ سے اچھی ہوتی تھیں۔ بس آج بھی عیسیٰ موجود ہیں، اور وہ کامل ہے جس سے تیرا دل بیدار ہو اور تیری آنکھ روشن ہو، جس کی ہدایت سے تو حق کی طرف سفر کرے، جس سے تیرا لنگڑا پن جاتا رہے، اور تیرے کان اللہ تعالیٰ کی تعریف سننے کے قابل ہو جائیں، اور تیرا جو بہرا پن ہے اور جس صحبت سے تیرا گونگا پن جاتا رہے، اور تیری زبان اللہ کی تعریف کے قابل ہو جائے، اور پھر تو ذات حق کی طرف محنت کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورہ علم نشرہ آیات نمبر 7۔ ترجمہ: پس جب فارغ ہو تو پس محنت کر بیچ عبادت کے، اور جب تو مولا کی طرف محنت کرے تو تیرا کوڑا پن جاتا رہے۔ بس جس طرح جسمانی بیماری کے حکیم دنیا میں شاذ و نادر ہیں، اسی طرح روحانی بیماری کے حکیم بھی دنیا میں شاذ و نادر ہیں۔ میرے آقا نادر روحانی و جسمانی حکیم کامل ہیں۔ یہاں سے میں نے دوائی کھائی۔ دوائی کیا تھی؟ مردے کو زندہ کرنے والا اسم اعظم تھا، جس سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ جس دم حضور پر نور نے دوائی اندر رکھی تو میرا دل بیدار ہو گیا، اور جس زندگی کا میں متلاشی تھا حاصل ہو گئی۔ میں نے حضور سے کہا، عالی جا، یہی دوائی کافی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہم نے 14 علموں کی چابی تم کو عطا کی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہ رہے گی، اور ایسا ہی پایا۔ پھر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایسی مجرب دوا ہے کہ اگر اجازت مل جائے تو اوروں کو بھی دی جائے اور ہزاروں کا بھلا ہو۔ بس پھر کیا ہوا کہ میرے آقا نے میرے اوپر کرم کیا اور فرمایا کہ یہ دوا تم جسے چاہو اسے دے سکتے ہو۔ بس اجازت کے بعد جس بیمار نے التجا کی اس کو ہم بغیر اجرت کے دوا دیتے گئے۔ بس جس کو آرام آ جاتا ہے وہ خود ہی اپنا جان و مال قربان کر دیتا ہے، لیکن پہلے ہم نے اس دوا کی کوئی قیمت نہیں رکھی۔ جیسے ہمیں عطا ہوئی ایسے ہی ہم دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس دوائی میں ایسا اثر ہم نے دیکھا کہ لنگڑا پن بھی جاتا رہتا ہے، اندھا پن بھی، کوڑھا پن بھی،
اور گونگاپن بھی، بہراپن بھی اور مرداپن سب جاتے رہتے ہیں، اور دوائی بھی سنیاسی کے تنکے کی طرح، اور غور کرنے پر سب کی زندگی۔ یہ دوائی ہر کامل کے پاس موجود ہے، لیکن فائدہ ایمانداروں کو دیتی ہے۔ جیسے پانی ان پودوں کو فائدہ دیتا ہے جن کی جڑ سلامت اور سرسبز ہو، اور اس دوائی میں نے مزہ بھی ایسا پایا کہ جیسا آدمی عورت کے وصل میں پاتا ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھنا کہ عورت کا وصل جو ہے وہ نجس ہے اور اس کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیات نمبر 187، ترجمہ ان سے مباشرت کرو، بس اللہ ناپاک کی طرف کب حکم دیتا ہے۔ اس وصل مجازی میں ایک سبق ہے اگر کوئی لے لے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میری بنائی ہوئی چیز میں اتنا لطف ہے تو اگر مجھے پائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھ میری بنائی چیز میں اتنا لطف ہے، تو اگر مجھے پائے تو کتنا مزہ ہے۔ دیکھ جب تو عورت سے ملتا ہے تو ایک جان پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر تو ذات حق سے ملے تو تیرے میں وہ جان پیدا ہو جائے گی جس کو موت نہیں ہے۔ دیکھ جب تو عشق مجازی میں ہر ایک چیز کو بھول جاتا ہے تو اگر تجھے خدا کا عشق لگے تو کب کوئی طرف یاد رہتی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی کام کرنے لگو تو جب تک اسے یکسو ہو کر نہ کرو گے کب صحیح ہوگا، اور جب کوئی کام بگڑتا ہے تو دل کے نقص سے بگڑتا ہے۔ جیسے ایک نقاش جب نقش تیار کرتا ہے تو ایسا نقش میں فنا ہو جاتا ہے کہ وہی بن جاتا ہے، یا جیسے ایک آدمی حرف کے معنوں میں فکر کرتا ہے تو حرف کو بھول جاتا ہے، یا جیسے ایک لڑکا خوش خطی لکھتا ہے تو وہ حروف میں ایسا محو ہوتا ہے کہ حروف ہی بن جاتا ہے، یا جیسے ایک آدمی رقم گنتا ہے، یہ مثال تو عام سی ہے، یا جیسے ایک آدمی رقم گنتا ہے تو سامنے والے کو بھول جاتا ہے۔ بس دنیا میں اگر کوئی کام کرو تو صحیح تب ہوتا ہے جب ہر ایک چیز بھول جاؤ۔ اسی طرح جب ذات کی طرف رجوع ہو اور ہر چیز بھول جائے تب ذات تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور جب ذات تک رسائی حاصل ہو تو وہ جان پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ذات کیا ہے؟ ذات یہ ہے بلکہ انسان کامل کو ہی ملنا ذات کو ملنا ہے، کیونکہ ذات انسان کامل میں پائی جاتی ہے، بلکہ انسان کامل ہی ذات ہے۔ لیکن جو جسم سے گزر کر دیکھے، کیونکہ جسم کو فنا ہے اور ذات کو فنا نہیں۔ فنا کے معنی کسی حالت کا بدلنا ہے، اور ذات جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے۔ ہاں، جس عقل سے فنا کی تحقیق ہوتی ہے وہ عقل بھی فانی ہے، اور جو آنکھ فنا کو دیکھتی ہے وہ آنکھ بھی فانی ہے، اور جو کان فنا کا کلام سنتے ہیں وہ کان بھی فانی ہے، اور جو دل فانی سے محبت کرتا ہے وہ دل بھی فانی ہے، اور جو پاؤں فنا کی طرف سفر کرتے ہیں وہ پاؤں بھی فانی ہیں، اور جو ہاتھ فنا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں وہ ہاتھ بھی فانی ہیں۔ بس جنس کو جنس بھاتی ہے، اس لیے فانی کی طرف فانی جاتا ہے۔ ہاں، عقل فانی کو عقل جزوی کہا گیا ہے، اور ایک عقل کل ہے جس سے حق کی تحقیق ہوتی ہے۔ اس طرح حق کی طرف جانے والے اعضاء بھی حق ہیں۔ یہ آنکھ اور یہ کان اور یہ منہ اور یہ دل اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ سب فانی ہیں۔ ہاں، وہ آنکھ اور ہے، وہ دل اور دل ہے، اور وہ رگ بھی اور رگ ہے جس کے قریب اللہ تعالیٰ رہتا ہے، بلکہ وہ سارے اعضاء اور ہیں۔ بس اگر تو عالم فنا میں ذات کو دیکھتا ہے تو کامل ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ رعد میں فرماتے ہیں آیات نمبر 15، ترجمہ، اور اللہ ہی کے سامنے سب سجدہ کرتے ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے۔ بس سجدہ کے معنی فنا ہے، یعنی ذات کے سامنے ہر شے فنا ہے، جیسا کہ سورج کے سامنے ستارے فنا ہیں۔ بس یہ فانی ہستی فنا کو دیکھ سکتی ہے، اور باقی ہستی جو ہے وہ بقا کو دیکھ سکتی ہے، جو موتو قبل انتا موتو کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بس تو یہ نہ سمجھ کہ موتو انتا قبل موتو مشکل ہے، بلکہ جب تو کامل کے دروازے پر جائے گا تو پہلے ہی دن
موتو انت قبل موتو وارد ہو جاتا ہے، فانی جو فنا فی الوجود حاصل ہوگا، اور یہی موتو انت قبل موتو ہے۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ خضر اور سکندر ظلمات میں آب حیات پینے گئے تو سکندر خالی ہاتھ لوٹا اور حضرت خضر آب حیات پی کر آئے۔ سکندر فنا لے کر آیا اور خضر بقا لے کر آیا۔ اسی طرح جسم مرشد ظلمات ہے اور اس کے اندر آب حیات ہے، اور تیرا جسم سکندر ہے اور روح خضر ہے۔ اگر آج بھی تو اس ظلمات کی طرف جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جسم فنا لے کر آتا ہے اور روح بقا لے کر آتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ دونوں پہلے سے ہی ایسے ہی ہیں، نہیں، جسم فنا ہے اور روح بقا ہے، لیکن جو اپنی جنس سے دور ہو وہ مردہ ہی ہے، اور جب کاریگر کسی چیز کو توڑے تو اس کا کچھ بناتا ہے، اور جو خود ٹوٹ جائے وہ کس کام کا۔ بس اسی طرح اس جسم اور روح کی مثال ہے، جب تک کسی کامل کے پاس نہ پہنچے بیکار ہے، جو ہر زمانہ میں موجود ہوتا ہے۔ بس تیری جان حضرت ایوب علیہ السلام کے مانند ہے، جس کو فکر و غم کے کیڑے پڑے ہیں، اور یہ بیماری تیرے اوپر آزمائش شیطان سے ہے۔ بس یہی دنیا ابلیس ہے، اور اس میں بسنے والا فکر و غم میں گڑ رہا ہے۔ بس دعا مانگ کہ اے مولا، مجھے شیطان نے پکڑا ہے، میری مدد کر، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ صاد میں فرماتے ہیں، سورہ صاد آیات نمبر 41-42 ترجمہ: اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کر جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے، بس ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، اگر تو عاجز سے دعا کرے تو بس تیری دعا منظور ہو اور تجھے نیدہ آئے کہ تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ ہے، اس میں نہاؤ۔ وہ چشمہ پاؤں کے نیچے سے مراد زمین میں ہے، اور وہ زمین جسم ہے۔ کون سا جسم؟ یہی جسم جس سے تجھے نشہ محبت ملے، کیونکہ محبت ہی ایک پانی ہے جس سے کل جان کے فکر و غم رفع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جسم ایسا ہو جو کل گمراہیوں سے پاک اور صاف ہو۔ بس جب تو بیماری کے بعد صحت پائے گا تو ضرور صحت کی قدر کرے گا۔ انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے ہم سب کے اوپر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔